کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کافی باتیں ایسی ہیں لیکن وہ آن کیمرہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ویڈیو پروف یا کوئی ڈاکومنٹیشن. وہ شاید کوئی ایک کلپ میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ مرزا ہے کوئی جلم کے، وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا یہ ہو. میں نے آئی گئی کر دی، مجھے نہیں، میں نے غور ہی نہیں کیا وہ کون ہے کدھر کا ہے نہیں. تو یہ بڑی بات میٹر کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ ریورٹ ہوتا ہے نا، کہ ایک تھوڑا لو کلاس بندہ ہو تو اس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بھیا، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ الحمدللہ. برادر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہمایوں اکبر ہے. ہمایوں اکبر. ہاں جی. ہمایوں بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں گجرات، شاہین چوک گجرات سے آیا ہوں. گجرات. ماشاء اللہ تعالیٰ، ہمارے ہیں نیبر، ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے. جی جی. بہرحال آپ کے شہر سے ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے انجینئر صاحب کے اوپر فتویٰ بھی لگایا ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پڑوسی ہیں آپ، لیکن دیکھ لیں وہ ہمارے بھی پڑوس میں ہی ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک ہی ہیں. نزدیک ہی ہیں. ہاں جی. اب تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے ہیں. جی جی. اور بس انہوں نے ایک کنٹروورسی کریٹ کرنی تھی، تھوڑا فیم لینا تھا، لے لیا، جی. ٹھیک ہو گیا. میرے پاس ایک اور دوست آئے تھے لاسٹ ٹائم لائف سٹوری پہ، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ بھی ان کے کہتے ہیں ہمارے پاس ہی رہتے تھے. وہ کہتے تھے ان کو اپنے کی ادھر ہی نہیں تھے، وہ بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے. کافی باتیں ایسی ہیں لیکن وہ آن کیمرہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ویڈیو پروف یا کوئی ڈاکومنٹیشن. لیکن وہ باتیں ہیں، جیسے کہ ہمارے سیاستدان بولتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی. پتہ تو سب کو ہے کرپشن کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں لا سکتا ہم عوام الناس میں سے. صحیح ہو گیا. پھر وہ کورٹ میں کم از کم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. باتیں کافی ہوتی ہیں لیکن اس کو ہم ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن باتیں ریالٹی میں ہیں تو اس کو کیمرے میں بات کرنا مقصد نہیں ہے. پھر وہ نئی ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح ہو گیا. ہمایوں بھائی، آپ کا فرقہ مسلک گھر سے جو ملا کیا تھا؟ جی فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو بریلوی ملا تھا. ہوا کچھ یوں کہ میرے جو دادا اور نانا ہے نا، وہ تھوڑے سے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے تھے پہلے سے ہی. اچھا، دادا ابو اور نانا ابو. اچھا ماشاءاللہ. تو دادا ابو تھے تو بریلوی کٹر، لیکن کبھی کبھی بات کیا کرتے تھے، میں چھوٹا تھا، کہ یار مجھے لگتا ہے یہ دکانداریاں یہ سب بنی ہوئی، کوئی وابی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک ماحول تھا نا، اس ماحول سے باہر گئے نہیں. ایک گاؤں ایریا میں تو جدھر ادھر سے جو نالج ملتا تھا اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. تو بیسیکلی ہم پڑھیں والی سے ہیں، ضلع منڈی بہاولدین سے. اچھا. پھر میں شفٹ ہو گیا اسٹڈی کے پرپز سے گجرات شہر میں. تو ادھر آئے تو ہمارے ننیال میں بھی کوئی ایسی پرابلم انہیں بنی کہ ان کو بھی شہر میں آنا پڑ گیا، ادھر ہی ہمارے پاس آ گئے. تو اس وجہ سے ہوا کچھ یوں کہ نانا ابو جو ہیں وہ زیادہ تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ غالباً 2014 کی بات ہے. میں بھی غالباً 10th کلاس میں پڑھتا تھا. تو نانا وہ جو ہے نا، وہ اس بات پہ ان باتوں سے نکل چکے تھے کہ یہ سب دکانداری ہیں. وہ شیعہ کو بھی کافر نہیں تھے سمجھے، اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھے اور عالم کورس بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اس طرح مدرسے میں رہ کے نہیں، وہ ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر تھے، اور اپنے شوق سے انہوں نے پارٹ ٹائم میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے ساتھ رہنے سے میرا فرقہ بندی سے ذہن ہٹ چکا تھا کافی حد تک. ویسے ہی صرف 2-3 کام نہیں تھا، رفع الذہن سے نماز نہیں تھا پڑھتا کیونکہ ہمارا وہ سارا حنفی تھے وہ سارے وہ. لیکن اس بات پہ ہم آ چکے تھے کہ فرقہ بندی جو ہے سب دکانداری ہے. سب ایک دوسرے کو بلا کیا کہ اپنی طرف اٹریکشن کھینچتے ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہو گیا. تو ان سے جب 2018 ہوا نا، تو میں نے فرسٹ ٹائم ٹچ موبائل لیا. اس سے پہلے موبائل تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ویڈیو کلپ آیا کوئی 1-2 منٹ کے. میں نے انٹرنیٹ کی سہولت اب اتنی عام نہیں تھی ہوا کرتی. اب تو ہر موبائل پہ پیکیج ہوتا ہے، ادھر اس وقت ہر بندہ پیکیج نہیں تھا لگواتا. صحیح ہے. تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو اتنا وہ افورڈ بھی نہیں تھا کرتا. وہ شاید کوئی ایک کلپ میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ مرزا ہے کوئی جہلم کا،
وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا یہ وہ میں نے آئی گئی کر دی, مجھے نہیں, میں نے غور ہی نہیں کیا وہ کون ہے کدھر کا ہے نہیں. پھر 2019 میں میرے بڑے ماموں باہر ہوتے تھے دبئی میں, ٹرالا چلاتے تھے, ڈرائیور تھے. وہ آئے تو انہوں نے بولا کہ جب وہ کوئی مسئلے پہ بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ میرے تو پیر و مرشد مرزا محمد علی انجینئر صاحب ماموں کہتے ہیں. ماموں کہتے ہیں. اچھا. اور ٹرک ڈرائیور تھے ادھر, وہ ٹرالا چلاتے تھے لانگ روٹ پہ دبئی سے سعودیہ. تو ادھر وہ راستے میں پتہ لگا لیتے ہیں اور سنتے ہیں. تب جی. ادھر پھر انٹرنیٹ کی سہولت بھی وہ آڈیو کی فارم میں وہ لگا کے سنتے جاتے تھے. وہ جانتے تھے, مجھے وہ نہیں تھا یہ پتا بھائی. جب میں نے سنا نا تو میں نے دیکھا ویڈیو, میں نے بولا یہ تو میں نے ایک بار پہلے بھی کوئی بندہ دیکھا ہوا لگتا ہے. یہ یوٹیوب سے نیگیٹو کو تعارف ہوا, لیکن جب میں نے دیکھا تو پھر وہ جو میرا تھوڑا مائنڈ پہلے ہی بنا ہوا تھا فرقہ بندی, وہی باتیں مجھے ملی. تو میں نے الحمدللہ اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی اور اپنے نانا اور دادا سے ہٹ کے, وہ تو سوچتے تھے, میں نے بولا کہ اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے اور اسٹڈی بھی کرنا چاہیے. زبردست. میں نے اس پر بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دی, پڑھا, اور صرف مرزا صاحب کو دیکھ کر رفع الیدین سے نماز نہیں شروع کی, میں نے خود پڑھ کے اور جو ان کی دلائل ہیں دوسرے مکتبہ فکروں کے, ان کو دلائل کو دیکھ کر ان کا جو جواب میں سب کچھ ریفرنس چیک کر کے, صرف سن کے نہیں خود چیک کر کے, پھر 2020 میں آلموسٹ میں نے 2 سال اس پر محنت کی, دین پہ تھوڑا علم حاصل کیا اور رفع الیدین سے نماز شروع کر دیا. الحمدللہ ہمارے گھر میں تقریباً سب ہی کرتے ہیں سوائے ابو. اچھا. تو ابو کیوں نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن وہ میں شروع سے ہی ایسے پڑھ رہا ہوں, مجھے عجیب لگتا ہے مجھے. وہ بس انہیں صرف اس کی پیچیدگی بتایا ہے, اس کی اہمیت بتایا کہ نماز وہ قبول ہوگی جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہو, تو پھر کیا کریں گے. ہاں اس طرح کر کے نا ان کے آگے سب وہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, زبردست. تو اس میں بعض پھر کافی اتار چڑھاؤ آئے جب مسجد میں جانا, اور کافی الحمدللہ ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, تو یہ بڑی بات میٹر کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ ریورٹ ہوتا ہے نا, کہ ایک تھوڑا لو کلاس بندہ ہو تو اس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ مجھے تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا, کیونکہ جس نے بھی بات کرنی ہوتی ہے پہلے وہ رنگ دیکھ کے بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے مسجد میں بھی, جس مسجد میں بھی جائیں اپنے شہر میں یا گاؤں میں, تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں تو کوئی بندہ یہ نہیں بولتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو پھر ساری بات ہے. تو پھر اگر نماز کوئی امام مسجد نہ ہو تو جماعت اگر داڑھی شاڑی کلیا چلیا مولویوں جیسا ہے تو جماعت آگے کرانے کے لیے کھڑا ہو بھی جاؤں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بولے کہ آپ کیا آتے, آپ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی. وہ صاف میں کھڑے ہوتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی 1-2 دانے کم ہیں بیچ میں جو آئے تھے لیکن جماعت میں نہیں, وہ جن کا اپنا وہ سمجھتا ہے کہ یہ. لیکن الحمدللہ اس طرح کے کرٹیسزم کا سامنا نہیں مجھے کرنا پڑا. ہاں جی, صحیح ہو گیا. اور جدھر بھی ہو ڈنکے کی چوٹ پر سنت کے ساتھ تمام اپنے فرائض پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس چیز کا خوف نہیں آتا کہ یہ کیا تو کیا ہوگا. زبردست. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور اتنی جرت دی ہوئی ہے نا, اور ان کا کام بھی یہی بنتا ہے ہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہاں دعوت کا بتائیں, کھل کے بتائیں. پھر کافی لوگوں سے میں تو امام مسجد کو بھی لے کر بیٹھ جاتا ہوں نا, مجھے نہیں کہتا کہ وہ نہیں آپ کا کیا تو بنتا ہے, نہیں وہ آرام سے بات سنتا ہے. دیکھو غریب کیا کرے بیچارہ, اس نے تنخواہ لینی. نہیں وہ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی مسجد پہ یہ اب ادھر تک ہم پیر اشرف قادری صاحب کے مرید ہیں, وہ شاگرد ہیں, وہ پیر افضل قادری صاحب کے جو بھائی, تو اب اتنی ہو گیا کہ وہ کسی مسلک پہ بات نہیں کرتے, فرقہ بندی کو پروموٹ نہیں کرتے, اور اپنی نماز چاہے چلے یہی بڑی بات ہے, اگر اس طرح بھی کرے تو یہی بڑی بات ہے. جمعہ وغیرہ میں وہ انتشار والی یا فرقہ بندی کو پروموٹ کرنے والی بات, کسی مسلک پہ وہ بات نہیں کرتے, ادھر تک وہ بھی الحمدللہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. چلو جی. اور دوستوں میں آپ کی جو حلقہ احباب میں آپ کے فرینڈ سرکل میں جی دوستوں کے آگے دعوت شعوت رکھ رہے ہیں؟ دعوت اس طرح رکھی ہے کہ بعض کو لے کے بیٹھ جاتا تھا, وہ آگے سے بحث مباحثے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بحث مباحثوں کے دوران کچھ ایسے کلوم میں ان کو دے دیتا تھا جس کو پھکی کہتے ہیں, وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے, اور الحمدللہ
کوئی 6 माह بعد کئیوں کو میں ٹکرا ہوں اکثریت میں، انہوں نے سنت کے ساتھ نماز شروع کر دیا جو مجھے دلیلیں دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، مجبور نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ دلیل کسی کو ایسی اتھینٹک دینی چاہیے اور بات بھی ایسی کرنی چاہیے کہ اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور اس کو ریسرچ کرنے پہ مجبور ہو جائے. ظاہر بات ہے ہم اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارا مقصد اپنی بات منوانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو اس بات پہ لگا کہ وہ خود ریسرچ کریں. جب وہ ریسرچ کریں تو ظاہر بات ادھر ہی آئیں گے، ادھر ہی. بالکل صحیح ہے. فرسٹ ٹائم آیا آج؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا. چلے جی، اچھا لگا جی آج آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آج استاد محترم سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اچھی لائف اسٹوری تھی آپ کی. چلیں ابھی آپ بیٹھے، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.